لیکن اے لوگوں، آج کل ہم لوگ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی جنتی ہیں؟ ماں باپ پر آپ ظلم کرتے ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ روزہ نماز سے آپ دور ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ غریبوں پر آپ ظلم کرتے ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ روزہ نماز سے ہم دور، زکوٰۃ سے ہم دور، کہ ہم جنتی ہیں؟ اللہ اکبر! یقیناً جنت ایسے نہیں ملے گی جب تک ہم لوگ روزہ نماز کے پابند نہیں ہوتے، ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر! قربان جائیں میرے آقا کی ذات پر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم کی طرف نہ دیکھا مگر اس سے بچنے والا سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے نہ جنت کی طرف دیکھا مگر جو اس کا طلبگار ہے، جو جنت کو حاصل کرنے والا ہے، وہ بھی سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! یقیناً اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا نے تعجب کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جہنم سے بچنے والے ہیں وہ سو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں، ہمارے دعوے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں جنت حاصل ہو جائے، لیکن آج ہم جنت سے بھاگتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، آج کل ہم لوگ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ واقعی جنتی ہیں؟ ماں باپ پر آپ ظلم کرتے ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ روزہ نماز سے آپ دور ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ غریبوں پر آپ ظلم کرتے ہیں، کہ آپ جنتی ہیں؟ روزہ نماز سے ہم دور، زکوٰۃ سے ہم دور، کہ ہم جنتی ہیں؟ اللہ اکبر! یقیناً جنت ایسے نہیں ملے گی جب تک ہم لوگ روزہ نماز کے پابند نہیں ہوتے، ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر! قربان جائیں میرے آقا کی ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، جو لوگ جنت کے طلبگار ہیں وہ جنت سے دور ہیں، جنت کو حاصل کرنے سے دور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن وہ لوگ جہنم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جہنم کے قریب ہونا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے ہم لوگ جہنم کے قریب ہیں؟ اگر آج ہم روزہ نماز کے پابند نہیں تو یقیناً ہم جہنم کے قریب ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرنا نہیں چھوڑا، یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، قبر ہر دن انسان کو یاد کرتی ہے اور انسان کو پکارتے ہوئے کہتی ہے، اے لوگوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ڈراونا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر! قبر یاد کرتی ہے انسان کو، لیکن انسان قبر کو یاد نہیں کرتا، قبر کو بھولے ہوئے ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اگر تم قبر کی جھلک دیکھ لو، قبر کو یاد کر لو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر! مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تم اس چیز کو یاد کرو جو سب سے زیادہ خطرناک ہے تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، تم اگر موت کو یاد کرو نا تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ ہنسی کیا چیز ہے تم بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر! لیکن آج ہمارے معاشرے میں دکھاوے کے لیے ہر کچھ ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دکھاوے کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ لوگوں نے دنیا کو جنت سمجھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اگر تم قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، قبر ہر دن انسان کو یاد کرتی ہے اور انسان کو پکارتے ہوئے کہتی ہے، اے لوگوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ڈراونا گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر! قبر یاد کرتی ہے انسان کو، لیکن انسان قبر کو یاد نہیں کرتا، قبر کو بھولے ہوئے ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، اگر تم قبر کی جھلک دیکھ لو، قبر کو یاد کر لو تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ۔ اللہ اکبر! اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جب بندے مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس بندے سے کہتی ہے، اے بندے، تجھے خوش آمدید ہو، تو بہت اچھا آیا ہے، میں تیرے لیے ہی بنائی گئی ہوں۔ سبحان اللہ! قبر اس بندے سے کہتی ہے، اے بندے جو میری پیٹھ پر چلا کرتے ہیں تو ان سب میں مجھے اچھا لگتا تھا، تیرے لیے خوش آمدید ہے۔ سبحان اللہ! قبر اس بندے مومن سے کہتی ہے، اے بندے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والی ہوں تو وہ بھی دیکھ لے گا۔
اس کے بعد قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کافر کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، تو مجھے سب سے برا لگتا تھا ان لوگوں میں جو لوگ میری پیٹھ پر چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر اس سے کہتی ہے اے بندے، میں تیرے لیے بہت برا گھر ہوں، تو مجھ میں دیکھے گا مجھ میں کتنی ظلمت ہے، میں تیرا کیا حال کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد قبر اس کو اس طرح دبوچ لیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، اس طرح قبر اسے دبوچ لے گئی۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے میرے آقا کی ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو اگر تم قبر کے بارے میں سوچ لو، موت کے بارے میں سوچ لو، تو تم اپنی ہنسی کو بھول جاؤ گے۔ اے لوگو اس قبر کو یاد کرو جو قبر تمہیں ہر دن پکارتی ہے اور کہتی ہے اے لوگو میں تمہارے لیے بہت برا گھر ہوں، اگر تم مجھ میں آنا تو اپنی نیکیوں کو ساتھ لیتے آنا، اگر تم نیکیاں نہ لائے تو میں تمہارے لیے بہت برا گھر ہوں۔